السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العزت، جو اپنے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب لے گیا۔ وہ اقصیٰ جس کے آس پاس برکتیں ہی برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ
سفر کیوں کرایا گیا، یہ معراج، یہ اسرا کیوں کرائی گئی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس اپنے بندے کو اپنی نشانیاں، اپنے عجائبات، قدرت کی نشانیاں وہ اپنی آنکھوں سے عینی مشاہدہ کر سکیں۔ بے شک وہ اللہ رب العزت خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ سے کسی کی نہ کوئی بات مخفی رہ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اللہ کی نظر سے چھپ سکتا ہے۔ اگر اس جملے پر ہی ہمارا پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، تو کیا ہم واہی تباہی باتیں کریں؟ کیا ہم شریعت کے خلاف باتیں کریں؟ کیا ہم جھوٹی باتیں کریں؟ ہمارا عقیدہ ہی کمزور ہو گیا۔ اگر ہمارا یہ یقین ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کسی بند کمرے میں بھی ہوں تب بھی ہم اس کی نظر میں ہیں، ہم کسی جگہ پہ چھپ بھی جائیں تب بھی ہم اس کی نظر میں ہیں، اگر یہ عقیدہ ہو تو کوئی برائی کر سکتا ہے چھپ کر؟ کوئی چوری کر سکتا ہے چھپ کر؟ کوئی بددیانتی کر سکتا ہے چھپ کر؟ گاہک سے تو نظریں چرا کے یہ سارے کام کاروباری لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اس جملے کو اپنے ذہن نشین کر لو۔ یہ کسی بھی شخص کی اصلاح کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ ہم پورے کے پورے قرآن کا بھی درس سن جائیں اور اپنے اندر چینج نہ لائیں، تبدیلی نہ لائیں، اپنی حرکات کو صحیح نہ کریں، اپنے عقائد کو درست نہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح نہ کریں، کیا فائدہ ہوا اس درس قرآن کا، اس پوری درس قرآن کا سننے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سنتے تو بہت ہیں، تبلیغی پروگرام بھی بڑے ہوتے ہیں، درس قرآن کے بھی بڑے پروگرام ہوتے ہیں، جمعوں کے خطبے بھی ہم سنتے ہیں، لیکن مسجد میں ہی جھاڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ عمل ہی نہ کرنا پڑے۔ اور جس کو پتہ چل گیا ہے ایک مسئلے کا، وہ اس پہ اگر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ دگنا مجرم ہے، دگنا مجرم اس شخص سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جانتے بوجھتے بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتے، لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے اور شیطانی غلبے کی وجہ سے، خواہشات بد کو پورا کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مقام جو میں نے تلاوت کیا 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خوشیوں کے اوقات بھی آتے اور غمیوں کے اوقات بھی آتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس سال کو تاریخ اسلام میں، سیرت نبوی میں عام الحزن کا نام دیا گیا۔ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں اور حزن غم کو کہتے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب کیا؟ غم کا سال۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے نزدیک یہ عام الحزن کیوں ہوا، کس بنا پر ہوا؟ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی بڑی ہی حمایت کرتے، بڑی ہی حمایت کرتے، کافروں اور مشرکوں کے خلاف آپ ہی کا وہ ساتھ دیتے۔ اس سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا کا۔ پھر دوسرا غم یہ ہوا کہ وہ جو بڑی ہی مہربان، شفیق، ہمدرد اور خیرخواہ بیوی تھی، جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کی خاطر نچھاور کر دیا تھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی کچھ ہی وقفے کے ساتھ انتقال ہو گیا۔ اس بنا پر آپ بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے رنجیدہ، بڑے پریشان رہا کرتے کہ باہر کے معاملات کو ابو طالب سنبھال لیتے تھے، گھر کے معاملات کو میری بیوی سنبھال لیتی تھی، اور پھر اس نے ساری دولت ہی میرے سپرد کر دی کہ یہ آپ جانیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اللہ، وہ بڑی زیرک عورت تھی، بڑی ہی سمجھدار خاتون تھی، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے رؤساء نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش کی، لیکن اس کا نصیبہ بڑا ہی اونچا تھا۔ اس نے سب کو دھتکار دیا، سب کو انکار کر دیا، حالانکہ وہ کوئی کنواری نہیں تھی، وہ بیوہ عورت تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے کس قدر ہمدرد اور خیرخواہ تھے۔ پہلا نکاح ہی بیوہ عورت کے ساتھ کیا اللہ کے رسول نے، پہلا نکاح بیوہ عورت کے ساتھ کیا، اور وہ بیوہ جو اس سے پہلے 2 خامدوں کو بھگتا چکی تھی، وہ بیچارے چل بسے، اور عمر بھی کتنی، 40 برس، اور اللہ کے رسول کی عمر کتنی، 25 برس۔ یہ تقدیر ہے نا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ الضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو غنی کر دیں گے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو ہم نے دیکھا، آپ کا باپ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا تھا دنیا سے، اور آپ کی ماں بھی چلی گئی، ابھی آپ کی عمر کیا تھی، 6 برس، ماں بھی چلی گئی۔ اللہ، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، اور سنبھالا کس نے؟ چچا نے، باپ کے بھائی نے سنبھال لیا۔ اللہ، اور حالت ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ذکر فرمایا، تنگ دست تھے آپ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اور غنی کرنے کا انداز دیکھیے کہ مکہ کی مالدار خاتون کو آپ کے زیر کر دیا، مکہ کی مالدار خاتون کو آپ کے زیر کر دیا، اور سبب کیا بنا؟ اس خاتون نے ایک دفعہ تجارتی سفر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنے غلام کے ساتھ، جاؤ یہ فلانے علاقے میں لے جاؤ یہ مال اور یہ تجارت کرو۔ وہ غلام ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا نبی پاک کی، ایک ایک بات نوٹ کر رہا، کیونکہ اس نے آ کر رپورٹ دینی تھی اپنی مالکہ کو، اور وہ ساری باتیں جب اس نے آ کر بتا دیں
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں نے تو اپنا مقصود پا لیا ہے، میں نے تو اپنی مراد کو پا لیا، جو میں چاہتی تھی وہ تو مجھے مل گیا۔ اور واقعی اس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیوی ہونے کے باوجود ماؤں جیسا سلوک کیا، بیوی ہونے کے باوجود ماؤں جیسا سلوک کیا۔ ماں تو آپ کی نہیں تھی نا، فوت ہو گئی۔ اللہ، اور پھر اللہ کے رسول نے بھی ان کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کہ جب تک وہ زندہ رہیں دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، جب تک وہ زندہ رہیں دوسرا نکاح ہی نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے تو آپ کو اجازت تھی، لیکن یہ ہوتا ہے نا میاں بیوی کا حسن سلوک، میاں بیوی کا حسن سلوک، جب تک وہ زندہ رہی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور جب وہ فوت ہو گئی تو ان کے غم میں آپ پریشان رہا کرتے۔ اللہ نے آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی آپ کو ستاتے رہتے، دکھ پہنچاتے رہتے۔ اللہ نے کہا دنیا والے تجھے دکھ دے رہے ہیں، آؤ ذرا آسمانوں پہ، آؤ ذرا آسمانوں پہ دیکھو تمہارا کیسا استقبال ہوتا ہے، کیسے تمہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا ہے، اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، رات کو لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو۔ یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے اس لفظ میں۔ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ۔ جو اللہ کا بندہ بن جائے اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، جو اللہ کا بندہ بن جائے۔ بعبدہ، کئی کہتے رہے وہ جی وہ نور تھے، اور نور کہنا، نوری کہنا، یہ تو مرتبے کو کم کرنے والی بات ہے۔ اور نوری تو آپ کے غلام تھے، نوری تو آپ کے نوکر تھے۔ بار بار وہ نوری جبرائیل آتا تھا نا، اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا نا، بار بار۔ اور پھر اگر وہ نوری تھے تو یہاں بعبدہ ہی کیوں کہا؟ بے نور ہی کہہ دیتا اللہ تعالیٰ، بعبدہ ہی کیوں کہا؟ عبد، اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ ہم بندے تو ہیں صورت میں، شکل میں، لیکن حقیقت میں نہیں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی میں لگا رہے، جو اللہ کی بندگی میں لگا رہے۔ یہاں تو بندوں کو 5 نمازیں پڑھنی پہاڑ نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو بندہ بھی کہتے ہیں اور بندگی سے بھاگتے بھی ہیں، بندگی کو چھوڑتے بھی ہیں اور بندہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ عبادت یہ تو زندگی کا مقصد ہے، اور جس نے مقصد ہی پورا نہ کیا اس کی زندگی تو بیکار ہوگی نا، اس کی زندگی بیکار ہوگی۔ لہذا اپنے آپ کو بندہ بنائیں، بندے بن جائیں گے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ چاہنے لگ جائے گا۔ جب اللہ چاہنے لگ جائے گا تو ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بعبدہ ہی، اپنے بندے کو، لیلم، راتوں رات کے ایک حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکۃ المکرمہ، جس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی طرف، اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی جانب لے گیا،
مسجد اقصی یہ کہاں ہے؟ بیت المقدس، فلسطین۔ بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ آج وہ قبلہ اول جس کی طرف مسلمان نبی مکرم صحابہ کرام منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، وہ مسجد یہودیوں، غاصب یہودیوں، ظالم یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے۔ مسلمان کمزور نہیں، مسلمانوں کے عقائد کمزور ہو گئے، مسلمانوں کے اندر بزدلی آ گئی۔ اگر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غصب کر سکے ہمارے قبلے کو، لیکن غصب ہو چکا اور سالہ سال گزر گئے، اور 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں، اور ان تھوڑے سے لوگوں سے وہ اپنی مسجد نہیں چھڑا سکے۔ یا اللہ تو ہی قادر ہے، تو ہی طاقتور ہے، اللہ ان ظالموں سے اس مسجد کو آزاد کر دے، اللہ آزاد کرا دے ان ظالموں سے، ان غاصبوں سے، ان یہودیوں سے۔ آج تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو کئی مشکلات سے گزر کر وہاں پہنچنا پڑتا ہے، اور پھر وہ گولیوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، ادھر گولیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس قدر ظلم و ستم۔ مسجد اقصی، اقصی کا معنی تو دور ہوتا ہے، دور کی مسجد، اور مکہ مکرمہ سے واقعی وہ بہت دور، اس وقت کے حساب سے کچھ 40 دن راتیں سفر کر کے مکہ سے بیت المقدس پہنچا جاتا تھا اس وقت کے حساب سے۔ آج تو بہت آسانیاں ہیں نا، لیکن اس وقت کے حساب سے کچھ 40 راتیں لگ جاتی تھیں۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کی طرف سے یہ سب سے بڑی عنایت ہے کہ رات کے ایک حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے، پوری رات نہیں لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آگے جگایا، حتیم کعبہ لے گئے، مسجد حرام زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کو دھویا زمزم سے، ایمان و حکمت سے بھرا، اور پھر سینے کے اندر لگا دیا، اور وہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ کیسے سفر ہوا؟ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جانور لے کے آئے، تیز رفتار سواری، وہ جو جیسے گھوڑا ہے تیز دوڑتا ہے، وہ خچر سے اس کا قد تھوڑا چھوٹا ہی تھا، سفید رنگ، اور اس کو براق کہتے تھے۔ براق، برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اس کی رفتار بجلی کی طرح، سوئچ آن کریں تو کہیں سے کہیں تک بجلی جا پہنچتی ہے نا، برق رفتار تھا وہ، براق اس کو کہتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے، قریب آئے، تو وہ جیسے بعض جانور شوخیاں کرتے ہیں نا، شوخی کرنے لگا،
حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے کان میں کوئی بات کہی اور وہ وہیں پہ رک گیا، اور پھر اس کی وضاحت بھی آئی حدیث میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ آج کا جو سوار ہے نا، اس جیسا سوار تو تجھے میسر ہی نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا کیا کہ وہ جبرائیل کی بات کو سمجھ جائے۔ وہ وہیں رک گیا، تھم گیا، وہیں پہ تھم گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا اور براق کے اوپر بیٹھے جبرائیل بھی، اور حالانکہ فرشتوں کو تو سواری پر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے تھے، وہ انسانوں کی شکل میں بھی آتے تھے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی بار ان کی اصل صورت میں، ملکی صورت میں، فرشتے ہونے کی صورت میں دیکھا؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ تو وادی بطحا میں، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا۔ یہ سورہ نجم 27ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ دوسری بار آپ نے ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا، اور یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ 2 بار دیکھا، کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو، اور انسانی شکل میں تو وہ کئی بار، سینکڑوں بار وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی کی شکل میں وہ آتے، اور اس طرح سے ان سے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نبی نہیں ہیں، یہ نبیوں کے بھی سردار ہیں، یہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ یہ ایک قبلے کے امام نہیں، امام القبلتین ہیں۔ یہ عام لوگوں کے امام نہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اور اسی واقعے میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے انبیاء کو جمع کر لیا۔ اللہ قادر ہے۔ ہماری انسانوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آ سکتی، کیسے آگے وہ کہ یہ چونکہ چنانچہ یہ طرح طرح کے سوال وہ کرتا ہے جس کا نہ قرآن پہ یقین ہے نہ نبی کے فرمان پر یقین ہے، وہ اس طرح کے سوال کرتا۔ اللہ تو قادر ہے۔ چنانچہ وہ سارے وہاں پہ جمع ہو گئے، اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں انہیں پڑھائیں، 2 رکعت۔ اب وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور بھی جلیل القدر انبیاء ہیں۔ سارے انبیاء کو اللہ نے جمع کر لیا، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اور آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ کہ نبی یہاں موجود ہے، نبی ہر جگہ موجود ہے، اور مصلی پہ خود کھڑا ہوتا ہے۔ آج کے مسلمان کا یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ اللہ اکبر۔
اصلاح کی کوشش ہے، اصلاح کی کوشش تعمیری انداز سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء۔ یہ سفر ہے جس کو اسرا کہا گیا۔ معراج کا ذکر تو اس کے بعد ہوگا۔ اسرا، اس سورت کا نام اسرا بھی ہے، اور دوسرا نام اس کا سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس میں اس آیت میں ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سبحان سے ہوئی ہے۔ سبحان، سبحان کا معنی اللہ پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ وہ طاقتور ذات ہے، وہ طاقتور ذات ہے۔ وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ۔ دنیا میں کئی شہنشاہ بنے، اور ایک وقت آیا کہ ان کو اپنے دیس میں جگہ بھی نہ ملی، قبر کی جگہ بھی نہ ملی، اور اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتے رہے۔ شہنشاہ وہ ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک۔ اسی پر یقین رکھنا، اس کو لا شریک ماننا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کی صفات کو دل سے ماننا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر زبان پہ یہ آنا چاہیے، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی مخلوق، یہ کتنا حسین ہے، یہ کتنا حسن و جمال والا ہے، یہ پھول کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، یہ چاند کتنا خوبصورت نظر، یہ اللہ کی مخلوقات ہے نا۔ اور کیا کہ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں سبح اور یسبح سے کئی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، اور سبحان اللہ پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی، کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ جو پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی عنایات فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ گناہ اس کے اتنے زیادہ ہوں جتنی سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، اس سمندر کا طول و عرض ہی نہیں ناپا جاتا، جتنی جھاگ ہے سمندر کی، سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ، اس سے بھی زیادہ اگر گناہ ہے اس کے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا۔ یہ اس کلمے کی برکت ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اپنے بچوں کو بھی دیکھ کر بعض ماں باپ کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنی خوبصورت بچی ہے، ایسے نہ کہا کرو، ماشاء اللہ ساتھ بولا کرو، ماشاء اللہ ساتھ بولا کرو۔ اس جملے سے پہلے اگر اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہو، نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے، جب بھی کوئی ایسی بات کرو اللہ کو یاد کرو۔ یہ حسن اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ یہ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس کی موت بھی اللہ کے ہاتھ۔ ماشاء اللہ کہہ کر پھر ایسی بات کیا کرو، اس بچے کو نظر نہیں لگے گی جس کے لیے اس طرح سے جملہ یہ بول کر ایسا جملہ کہا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، دین کی سمجھ بہت اہم ہے۔ جس قدر دین کو جاننا ضروری ہے، دنیا کی تمام تعلیمات سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اتنی ہی ہماری طرف سے کوتاہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ واخر